السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد الہی اور انفو ٹی وی پاکستان کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور آج کی ویڈیو ہمارے پیارے ملک پاکستان کے بارے میں ہے، جہاں سیاحت کے فروغ کے لیے 10 سالہ پلان تشکیل دے دیا گیا ہے۔ کورونا وائرس کے خاتمے کے ساتھ ہی پروگرام کا اجرا کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید جاننے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا بھی نہ بھولیے گا۔ جی ناظرین، وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری کے مطابق سیاحت کے متعلق مختلف ممالک کی طرح پاکستان کا برانڈ بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ برانڈ پاکستان کے نام سے پروگرام اس سال شروع کر دیا جائے گا۔ ایران اور ترکی سمیت 8 ممالک کے سیاحت کے وزراء پاکستان آئیں گے۔ پاکستان 2021 میں ورلڈ ٹورزم فورم کی میزبانی بھی کرے گا۔ اگلے سال یہ فورم $6 بلین کی سرمایہ کاری لا رہا ہے۔ اگلے 1-2 سال میں پاکستان میں 46 3 اور 4 سٹار ہوٹلز بھی بن جائیں گے۔ پاکستان میں سرسبز و شاداب وادیاں، قدیم تہذیبیں، صحرا، میدان، ساحل سمندر اور دیگر ایسے پرکشش فطری نظارے موجود ہیں کہ سیاح انہیں دیکھنے کے لیے کھنچے چلے آئیں۔ اس پر مستزاد یہ کہ پاکستانی ویزے کی شرائط انتہائی آسان ہیں اور پاکستان میں سیاحت کرنا انتہائی سستا بھی ہے۔ امریکی میگزین نے 2020 کے لیے اپنے سیاحتی ممالک کی فہرست میں پاکستان کو پہلے نمبر پر رکھتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ پاکستان ایسے خوبصورت سیاحتی مقام کا حامل ملک ہے کہ 2020 میں ہر کسی کو سیاحت کے لیے پاکستان جانا چاہیے۔ اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں۔ پاکستان دنیا کے خوبصورت ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے، بلکہ اگر گلگت بلتستان اور دیگر شمالی علاقوں کی بات کی جائے تو دنیا میں ان علاقوں کی خوبصورتی کا کوئی بھی ثانی نہیں۔ تاہم دہشت گردی کے ناسور نے پاکستانی سیاحت کو ختم کر کے رکھ دیا تھا، لیکن اب اس ناسور کے خاتمے کے ساتھ ہی پاکستانی سیاحت کو بھی فروغ ملنا شروع ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل پاکستان کو انتہائی خوبصورت خطہ سرزمین سے نوازا ہے، جہاں ایڈونچر سے بھرپور ٹورزم، قدرتی حسن و خوبصورتی کے مناظر سے مزین مقامات کے علاوہ مذہبی اور تاریخی مقامات کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ سرزمین پاکستان کے قدرتی مناظر میں ساحل سمندر سے لے کر آسمان کو چھوتی برف پوش پہاڑی چوٹیاں، خوبصورت آبشاریں، چشمے و جھرنے، سرسبز گھنے جنگلات سے بھرے پہاڑ اور وادیاں، خوابوں سے بھری رومان خیز جھیلیں اور وسیع و ریز دنیا کے مشہور صحرا بھی شامل ہیں۔ یہاں اولیاء اللہ کے مزارات، تاریخی مندر، سکھوں کے قدیم مذہبی مقامات، بدھ مت کی تاریخی نشانیاں، ٹیکسلا اور کندھارا کی قدیم تہذیبوں کی علامتیں بھی موجود ہیں۔ ان کے علاوہ صدیوں پرانی تہذیب کے آثار قدیمہ، ثقافت اور صوفی ازم بھی سیاحوں کی خصوصی دلچسپی کا مرکز ہیں۔ ملک میں دلکش قدرتی مناظر کے بیشتر علاقے صوبہ سرحد اور شمالی علاقہ جات میں واقع ہیں۔ ان میں مشرق کا سوئٹزرلینڈ، وادی سوات کے علاوہ رومان پرور وادی کاغان، گلیات، وادی کیلاش، وادی ہنزا، شنگریلا وغیرہ ملکی و غیر ملکی سیاحوں کی خاص توجہ کا مرکز ہیں۔ پاکستان میں سیاحت کو سب سے زیادہ فروغ 1970 کی دہائی میں ملا، جب ملک تیزی سے ترقی کی جانب گامزن تھا۔ دیگر شعبوں کی طرح سیاحت بھی اپنے عروج پر تھی اور بیرون ممالک سے لاکھوں سیاح پاکستان آنا شروع ہوئے۔ اس وقت پاکستان کے سب سے مقبول سیاحتی مقام میں درہ خیبر، پشاور، کراچی، لاہور، سوات اور راولپنڈی جیسے دیگر علاقے شامل ہوا کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ملک میں مزید خوبصورت علاقوں کی معلومات ہوتی رہیں اور سیاحت کا سفر تیزی سے جاری رہا۔ آج پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں سیاحت سب سے زیادہ ہے۔ شمالی علاقہ جات میں گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور شمال مغربی پنجاب شامل ہے۔ پاکستان کے ان شمالی علاقہ جات میں قدرت کے بے شمار حسین مناظر موجود ہیں۔ کیٹو، ناگا پربت، چترال، سکردو، گلگت، وادی سوات، ہزارہ، مری اور کشمیر کے پہاڑی سلسلے سیاحوں کے لیے کشش کا باعث ہیں۔ ڈیرہ غازی خان کے قریب واقع فورٹ منرو کا صحت افزا مقام، اس کے علاوہ مختلف شہروں میں موجود قدیم تاریخی قلعے، تاریخی مقامات، آثار قدیمہ، عمارتیں، وادیاں، دریا، ندیاں، جنگلات، جھیلیں اور بہت کچھ شامل ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں ایک بھی دریا نہیں بہتا، جبکہ سرزمین پاکستان پر 17 بڑے دریا بہتے ہیں۔ یہاں سبزہ زار بھی ہیں اور ریگزار بھی۔ وطن عزیز میں چاروں موسم آتے ہیں اور اپنی چھب دکھاتے ہیں۔
قدرت نے یہاں ہر قسم کی زمین اور آب و ہوا دی ہوئی ہے۔ سائنسی ایجادات کے اس دور نے جہاں انسانی دماغ کو تھکا کر رکھ دیا ہے، وہاں سیاحت انسانی دماغ کی ورزش تصور کی جاتی ہے۔ سیاحتی مقامات کے حسین قدرتی مناظر ہمیں قدرت الہی سے روشناس کراتے اور ہمارے ایمان کو مزید پختہ کرتے ہیں۔ سیاحت جہاں علم میں اضافے کا باعث ہے، وہاں ہمارے لیے غور و فکر کے نئے دروازے کھولتی ہے۔